فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فيه أما بعد فقاتلوا المشركين كافة بسم الله الرحمن المشركين كافة كما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أن الله مع الأحياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية في كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام اس کا ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے جس کی آج 9 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ 10 تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا معنی 10واں دن، عاشورہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، عاشورہ کا معنی 10واں دن۔ تو آج محرم کا 9واں دن ہے اور کل انشاءاللہ محرم کا 10واں دن ہوگا جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ تو شروع سے ہی حرمت والا مہینہ کہلایا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی اس وقت جو خطبے میں آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ آج کی بات نہیں، جس دن سے اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی اس دن سے تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ عام طور پر عوام الناس میں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا یہ جو محرم کی جو 10 تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ اس لیے فضیلت والا دن ہے کہ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن یہ عوامی جو باتیں ہیں اور عوام میں جن چیزوں کا رواج ہے اور ان کی جو غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن اس لیے مقدس دن ہے کہ اس دن سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 10واں دن ہے 10 تاریخ محرم کی، یہ تو اسلام سے پہلے ہی قابل عظمت سمجھا جاتا تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس دن کی حرمت اور عظمت نہیں بڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ جو دن ہے یہ دن تو زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عظمت کا دن سمجھا جاتا تھا، زمانے اسلام میں بھی اس کو عظمت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کثرت سے روایات میں ہے کہ آپ جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو
بعثت سے پہلے بلکہ ہجرت سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی اس زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بھی رکھا کرتے تھے, حضور بھی رکھا کرتے تھے. تو ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن تو شروع سے ہی عظمت کا دن ہے, یہ دن شروع سے قابل احترام ہے, یہ دن تو شروع سے مقدس دن ہے, اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آنے کے بعد سے آپ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کی شہادت کا واقعہ اس مقدس تاریخ میں اور اس مقدس دن میں پیش آیا. اس سے اس کے آپ کا واقعہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی. نہ یہ کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن یہ قابل احترام ہے اور قابل عظمت ہے, اس کی تو شروع دن سے زمانے جاہلیت سے اس دن کا تقدس وہ لوگوں کے اندر موجود ہے, اور اس کے تقدس کا لوگ خیال بھی کرتے تھے. میں نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا. دوسری بات یہ ہے, کئی ساری مجھے آج بات کرنی ہے اور وقت کی بھی تنگی ہے, بس میں مختصر سی باتیں کروں گا اور چند چیزوں کی طرف اشارہ بھی کروں گا تاکہ میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ میں اس کو پورا کور کر سکوں. ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس محرم کی 10 تاریخ یا عاشورے کے دن کو اسلامی روایات کے مطابق سمجھنا چاہیے. اسلامی روایات اور احادیث کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں شروع سے جی میں تو یہ سنتا چلا آ رہا ہوں, ہمارے ہاں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ہمارے خاندان میں تو اس چیز کا رواج ہے, ہمارے بڑے تو یہ کرتے رہے. یہ کوئی حجت نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. حجت اور دلیل وہ ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, بس وہ ہے, مہر لگ گئی ہے, ختم. جس پر حضرات صحابہ کا تعامل رہا, اسلاف کا تعامل رہا, سلف اور خلف کا جس پر تعامل رہا, اور جن پر وہ حضرات عمل کرتے رہے, وہ ہمارے لیے حجت ہے. نہ یہ کہ میرے خاندان میں یہ ہوتا رہا, میرے بڑے یہ کرتے رہے, میں نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتا ہوا میں دیکھتا ہوا آیا ہوں, ہمارے انڈیا سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. نہیں, یہ حجت نہیں ہے. حجت دلیل وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اور آپ کا عمل, یہ ایک مسلمان کے لیے حجت اور دلیل ہے بس. اس لیے آگے جو میری گفتگو میں کر رہا ہوں اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھنا چاہیے اور اسی تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. محرم الحرام کے دنوں میں, ابتدائی 10 دنوں میں اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ غم مناتے ہیں. وہ حضرات اپنے مسلک کے حساب سے جو کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ایک بہت تاریخی باتیں ہیں, بہت لمبی باتیں. میں اگر اس بات کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر بتانا شروع کروں تو میری بہت ساری باتیں جو آج عرض کرنی ہے وہ نکل جائیں گی. وہ جو حضرات کر رہے ہیں ان کو اپنے مسلک کے مطابق وہ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں, اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں. لیکن ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی, آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. واضح طور پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا سینہ پیٹے, اپنے کپڑے پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی باتیں کرے اور اس طریقے سے نوحہ اور اس طریقے سے گریہ اور زاری
اور رونا اور دھونا کرے جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد اگر یہ کام کرتا ہے لیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. یہ جو زمانہ اور یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ وقت اور یہ زمانہ یہ دلیلوں کا ہے، دلیل کا. یہ گولیوں کی بوچھاڑ کرنے کا زمانہ نہیں ہے. آپ اپنے جس موقف کو درست سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ اپنے اس موقف کو صحیح سمجھے، اس موقف کی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس موقف کو آپ بیان کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں خون ریزی کا خطرہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اسی لیے بعض بزرگوں کا یہ جو جملہ مشہور ہے اور سچ بات یہ ہے کہ آج جو مسلکی تناظر میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے بہترین اصول وہ ہے کہ جو آدمی کو اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو بول دے، سارے بول دیں. اس میں عافیت ہے، اس میں عافیت ہے. آپ اپنا کام کریں جو کام آپ کا ہے. شریعت نے اور قرآن اور حدیث نے اس سلسلے میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا کر رہے ہیں، فلانا کیا کر رہا ہے، دھماکہ کیا کر رہا ہے، اس پر آپ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے، کسی کی جان اور مال سے تعرض کرنا اور کسی کی جان کے در پہ ہونا، اس پر فتوے لگانا، میں آپ کو اس کا میں مشورہ نہیں دوں گا. اور نہ یہ طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں، آپ جس موقف کو صحیح و درست سمجھتے ہیں اس موقف کو دلیل کے ساتھ آپ بیان کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا، کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا جو خون ریزی کی طرف آدمی کو لے جاتا ہو، جو تصادم کی طرف لے جاتا ہو، اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ابتدائی 10 دن تک کے ہر آدمی جو ہے وہ اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے. پتہ نہیں اللہ نہ کرے کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی شرارت اور فتنہ اور فساد کی چنگاری، کوئی شعلہ نہ بھڑک اٹھے، اللہ نہ کرے کوئی اور فتنہ فساد نہ پیدا ہو جائے. اس لیے بھائی ہمارے بڑوں کا اور ہمارے بزرگوں کا جو مسلک اور مشرب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو ختم. آپ اپنے کام میں لگے رہیں، جو کام ہمارا کرنے کا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، ان کو کرنے دیں. لیکن ان کے ان چیزوں میں شریک ہونا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری حدیث میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمع. آپ نے نوحہ کرنے والوں پر، نوحہ کرنے والیوں پر ملامت فرمائی اور نوحہ سننے والوں پر بھی لعنت فرمائی. دیکھیے یہ جو کچھ سب ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جی یہ سارا کام شدت غم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کی طرح سی حقیقت اچھی طرح سمجھ لیں. کسی قریبی عزیز کا، رشتہ دار کا، کسی قریبی تعلق والے کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ایک قدرتی اور فطری امر ہے یہ کہ آدمی اس کے غم میں مبتلا ہوتا ہے. اور جس مرنے والے کا اس سے تعلق جس درجے زیادہ ہو اس میں اتنی شدت ہوتی ہے. وہ غم اتنی جلدی مندمل نہیں ہو پاتا. جس درجے کا تعلق ہے، تعلق بہت زیادہ ہے تو سالوں لگتے ہیں اس غم اور افسوس کو ختم کرنے میں. اور غیر اختیاری چیز ہوتی ہے. جب یاد آتی ہے تو آدمی رو جاتا ہے، جب یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں، قدم قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا وہ صرف نماز تک کے ہے بس، یا روزے تک کے ہے بس، زکوٰۃ اور حج تک کے ہے. نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر رخ پر، ہر شعبے میں دین ہماری رہنمائی کرتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر موقع پر ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم نے اپنی گردن میں اسلام کا قلادہ ڈالا ہے، لہذا تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو، وہ عمل کرتے وقت یہ دیکھو کہ میرے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق کرو. تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن تک کے سوگ کی اجازت ہے. 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے. 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے. ایک بات اور بات بزرگوں سے منقول ہے کہ 3 دن کے بعد جو لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، جو لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ان کو چاہیے کہ وہ جانے والے کا ان کے گھر والوں سے تذکرہ بھی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تذکرہ کرے گا غم تازہ ہو جائے گا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جب تذکرہ کریں گے آنے والے، اس کا غم تازہ ہو جائے گا، پھر اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی. 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے. اس سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرو اور ادھر ادھر کی بات کرو تاکہ اس کا دل بہلا رہے. تو 3 دن تک اجازت ہے سوگ کی بعد، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. لیکن وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، الا الزوجہ علی بعلہا، وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے. تو 4 مہینے 10 دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت زمانہ عدت میں زیب و زینت کا کوئی کام نہیں کرے اور بناؤ سنگھار کا کوئی کام نہ کرے، اور گھر میں بیٹھے اور جس طریقے سے شریعت نے عدت میں جو احکام دیے ہیں ان احکامات کے مطابق وہ 4 مہینے 10 دن گزارے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب آپ اگر ہر ایک کے شہادت پر اگر آپ دن منانے لگیں تو اگر آپ اپنی تاریخ پڑھیں اسلام کی تو میرا خیال 365 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو. ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ غم منانے کی بات نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ غم منانے کی بات نہیں تھی، یہ خوشی کا موقع تھا. سب سے پہلے جو اسلام میں شہادت ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ غم کا دن نہیں تھا. حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہوئی وہ غم کا دن نہیں تھا. اگر غم کے دنوں کو منانے پر اگر ہم آ جائیں تو پھر 365 دنوں میں ہم یہی کام کرتے رہیں گے، کسی اور کام کے قابل نہیں رہیں گے. شہادت تو ایک بہت عظیم مرتبہ ہے، بہت عظیم رتبہ اور درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتے ہیں. ہر ایک کو یہ درجہ ملتا بھی نہیں ہے. اس لیے نہ یہ مہینہ منحوس ہے، نہ اس کو منحوس سمجھنا چاہیے. یہ مہینہ بھی اسی طریقے سے افضل مہینہ ہے جس طریقے سے عام مہینے ہیں، اور محرم کا مہینہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عظمت مہینہ ہے. اب جی ہم لوگوں نے دیکھا دیکھی جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں بس وہ افراط اور تفریط ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی کہ بعض لوگوں کے نزدیک چونکہ یہ مہینہ غم کا ہے اس میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے. اچھی طرح میری بات سمجھ لیں. اور بعض اس کے توڑ میں کہتے ہیں کہ نہیں انہی دنوں میں شادی کرنی چاہیے. یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں. ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے. میں نے عرض کر دیا کہ جس طریقے سے عام دن میں آدمی اپنے کام کرتا ہے، تقریبات کرتا ہے، ان دنوں میں بھی کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پر ان کی مخالفت میں کوئی ایسا کام کرنا کہ چونکہ وہ غم کا دن مناتے ہیں تو ہم خوشی کا دن منائیں گے ہر حال میں،
میں نے عرض کیا کہ ایسا کوئی راستہ اور طریقہ اختیار کرنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. باقی اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ہمیں ان لوگوں کی ہر طریقے سے مشابہت سے بچنا چاہیے. جو کام وہ کر رہے ہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اور ابھی اسی ہفتے میں نے عصر کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی, اور اس حدیث کی میں نے اپنی بساط کے مطابق تفصیل ذکر کی تھی. بہت سارے لوگ اس میں نہیں ہوں گے, میں مختصر سی وہ بات بتا کر اگلی بات میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ وہ حدیث مشہور ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا وہاں تو بات میں نے بہت تفصیل سے بتائی تھی, لیکن یہاں میں اتنی تفصیل نہیں کر سکوں گا, مجھے آگے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں, لیکن بات ذرا سا توجہ سے سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا. ایک ہے تشبہ اختیار کرنا اور ایک ہے کسی کی مشابہت اختیار کرنا. دونوں میں تفصیل یہ ہے کہ تشبہ علی الاطلاق حرام ہے, اس کی کسی قیمت پر اجازت نہیں. کیا مطلب تشبہ کا؟ کہ ایک آدمی کسی غیر مسلم کی کسی معاملے میں نقل اتار رہا ہے, اب وہ کوئی بھی معاملوں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, وضاقتہ میں, رہن سہن میں, ناز و انداز میں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک آدمی کسی غیر مسلم کی کسی بھی معاملے میں نقل اتار رہا ہے, اس کی ادا اپنا رہا ہے, اس نیت سے, میرے اس جملے پر غور کریں, اس نیت سے کہ میں بھی اسی طرح کا لگوں. بات کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ یہ نہیں, میں پھر دوبارہ میں الفاظ ذکر کر رہا ہوں. کوئی شخص کسی غیر مسلم کی کسی معاملے میں نقل اتارتا ہے اور اسے مشابہت اختیار کرتا ہے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس نیت سے کرتا ہے کہ تاکہ میں بھی اس جیسا لگوں. اس کو کہا جاتا ہے تشبہ. تشبہ یہ باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل کی ایک خاصیت ہوتی ہے تکلف. جو طلبہ ہیں وہ یہ باتیں جانتے ہیں. تکلف کا معنی میں اس جیسا لگوں, اس جیسا نظر آؤں, یہ علی الاطلاق حرام ہے. ایک ہے مشابہت. مشابہت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی عذر کی وجہ سے کسی کی کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے, لیکن یہ نیت نہیں ہوتی. یہ نیت نہیں ہوتی. میں ابھی اس کو ایک مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں اس جیسے لگوں, مقصد ہوتا ہے مجھے راحت حاصل ہو جائے, مجھے سکون اور آرام مل جائے. تو اگر یہ تشابہ کسی عذر کی وجہ سے ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے, تنزیہی ہے, یعنی خلاف اولاد. یہ خلاف اولاد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو غزوہ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے تو روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبتن رومیہ ضیقتین کمین, حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے ایک رومی جبہ پہنا, ضیقتن کمین, جس کی دونوں آستینیں بڑی تنگ تھیں. اب وہ روم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. کسی وجہ سے آپ نے وہ لباس پہن لیا. اچھا میں ایک اور مثال دیتا ہوں, پھر میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں. آپ کسی ملک میں گئے, ٹھنڈے ملک میں,
وہاں سارے کافر رہتے ہیں. اب جب آپ وہاں پہنچے تو آپ صبح جب اٹھے تو آپ نے کرتا شلوار پہن کر، جو آپ کا اپنا لباس ہے وہ پہن کر جب آپ نکلے تو اتنی شدید سردی کہ آپ کے دانت بجنے لگے. آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی کوئی گرم کپڑا دو تاکہ یہ گرمی دور ہو، سردی جو ہے وہ ختم ہو، گرمی لگے. انہوں نے آپ کو کوئی کپڑا، کوئی لباس، کوئی جبہ، کوئی توپ، کوئی عبایا، کوئی بھی چیزیں، خواتین وہ عبایا پہنتی ہیں، انہوں نے آپ کو وہ کپڑا دیا. وہ کپڑا انگریزوں کا بنا ہوا ہے اور انگریز پہن رہے ہیں اور انگریزی ملک میں. لیکن آپ کا مقصد اس سے تشبہ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اپنے بدن کو بولیں آرام پہنچانا ہے، اپنے بدن کو، جسم کو آرام پہنچانا ہے. تو یہ عذر کی وجہ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رومی جبہ پہنا، ضیقتن کمین، اس کی آستینیں بڑی تنگ تھیں. پھر آپ نے اس کو نکالا اور نکال کر آپ نے وضو کیا اور جو بھی غسل کیا، جو بھی کرنا تھا کیا. تو یہاں پر یہ تشبہ نہیں ہے، یہ ہے مشابہت. اور میں نے عرض کیا کہ تشبہ بالاطلاق حرام ہے، اور مشابہت اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، اس میں شریعت گنجائش دیتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. تو مسلمانوں کو شریعت نے غیر مسلموں کی نقالی کرنے سے منع فرمایا ہے. یہاں تک کہ عبادات میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ دوسری چیزوں میں اجازت ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ عاشورے کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا، روزہ رکھتے تھے. لیکن جب یہ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ بہت اچھا ہوا، یہ اب ہمارے قریب آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہا کہ یہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہماری لائن پر آ رہے ہیں. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلا سال میں زندہ رہا تو میں جب عاشورے کا روزہ رکھوں گا تو یا تو ایک دن پہلے ایک اور روزہ ملاؤں گا یا عاشورے کے بعد ایک اور روزہ ملاؤں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنا عبادت، روزہ رکھنا ایک مقدس عمل، اور وہ بھی عاشورے کے دن. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں فرمایا. جب عبادت میں پسند نہیں ہے تو وضاقتہ میں کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ رہن سہن میں کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ طور طریقوں میں کیسے گنجائش نکل سکتی ہے؟ عبادت میں آپ نے منع فرما دی کی اجازت نہیں ہے. اب وہ اللہ کی شان ہے کہ اگلے سال محرم اور عاشورہ کے آنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، جو بخاری کی مایہ ناز شرح ہے، اس میں 3 درجے بیان کیے ہیں عاشورے کے روزے سے متعلق. ان تینوں باتوں کو سمجھ لیں تاکہ پھر بعد میں آپ کو سوال کرنے کی اور پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں. سب سے ادنا درجہ یہ ہے، ادنا سمجھ رہے ہیں کیا؟ کم. سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف عاشورے کا روزہ رکھے، ایک روزہ جائز ہے. کم درجہ ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، روزہ رکھنے کا اجر انشاءاللہ ملے گا. دوسرا درجہ اس سے بہتر ہے. یہ تینوں درجے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں. دوسرا درجہ اس سے بہتر ہے، وہ یہ کہ 9 اور 10 رکھ لے 2 روزے، یا 10 اور 11 رکھ لے. یہ پہلی صورت سے زیادہ بہتر ہے. تیسری صورت ہے اس سے بھی بہتر، تیسری صورت ہے اس سے بھی بہتر. وہ کیا؟
3 روزے رکھیں، 9، 10، 11، یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ اب جس صورت کو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں آپ اختیار کر لیں۔ میرا خیال مزید اب اس پر سوال کرنا، یہ بعد میں پوچھنا پاچھنا، اور حدیث میں ابھی وہ خطبے میں آپ حدیث سنیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے، انی احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوئی آدمی رکھ سکتا ہے، رکھے، نہیں رکھ سکتا، کسی پر ملامت کرنا جائز نہیں ہے، کسی پر نکیر کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آج ذکر کرنا تھا وہ عاشورے سے متعلق ہے، وہ ہے اس دن اپنے گھر والوں کے کھانے میں اور اپنے دسترخوان پر کچھ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، من وسع علی عیالی، جس آدمی نے اس دن اپنے دسترخوان پر وسعت کی، اپنے گھر والوں پر، علی عیالی کا لفظ ہے، اپنے گھر والوں پر، مثال کے طور پر روزانہ گھر پہ 2 کھانے بن رہے ہیں، اس دن اہتمام کر کے، لیکن 2 نمبر پیسے سے نہیں۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، کسی کو ماموں بنا کر، پیسے اینٹ کر، دھوکے سے حاصل کر کر، رشوت سے، غلط طریقے سے حاصل کر کر، وہ تو حرام اور ناجائز ہے۔ حلال طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے دسترخوان پر اگر اس دن کشادگی کر لے تو تجربہ یہ ہے کہ پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے۔ یہ تجربہ ہے، دائرے کے اندر رہ کر، جہاں 2-3 کھانے بنتے ہیں گھر میں، آپ 4-5 کھانے بنا لیں، اگر 1 کھانا بنتا ہے 2-3 بنا لیں، 2-3 کھانے بنتے ہیں، میٹھا نہیں بنتا، اس دن میٹھا بنانے کا اہتمام کر لیں۔ لیکن اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ یہ عمل نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، یہ عمل صرف ایک مباح عمل ہے۔ میں نے سب بات آپ کو بتا دی، اور اس کا تعلق کسی دینی احکام سے نہیں ہے، کسی عبادت سے نہیں ہے، یہ تجربات سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس تجربے کو خالی الذہن ہو کر، غلط عقیدے سے ہٹ کر، صحیح طریقے سے اگر اس پر عمل کرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، نہ کرے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس مہینے میں باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جو چیزیں رائج ہیں، ان چیزوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور لوگوں کے تہوار سے یا اور لوگوں کے جو طریقے ہیں جو اس وقت ہوتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، بلکہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہمارے لیے سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا عمل، آپ کی سنت اور حضرات صحابہ کا تعامل، یہ ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی ضلالت اور گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔